بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ بحمد اللہ تعالی ہم آج سے دین اسلام پر مشتمل انفارمیٹیو لیکچرز کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ اپنی اس پہلی نشست میں اپنی گفتگو کا آغاز میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث سے کرنا چاہوں گا۔ اس حدیث مبارکہ کی مدد سے ہمیں دین اسلام کا ایک کمپریہنسو انٹروڈکشن اور ایک جامع تعارف سمجھنے میں مدد ملے گی۔ اس روایت کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا اور حدیث کا نمبر ہے 50، جبکہ صحیح مسلم میں اسی حدیث کا نمبر ہے 908۔ اسی حدیث مبارکہ کو سنن ترمذی میں بھی روایت کیا گیا، نمبر ہے 2601، جبکہ سنن ابی داؤد میں روایت کیا گیا، وہاں اس کا نمبر ہے 4490۔ پھر سنن نسائی میں بھی روایت کیا گیا، وہاں پہ اس کا نمبر ہے 4990۔ اور پھر صحاح ستہ کی آخری کتاب سنن ابن ماجہ میں بھی اس کو روایت کیا گیا، وہاں پہ اس کا نمبر ہے 63۔ فردر مور اسی روایت کو مسند احمد بن حنبل میں بھی نقل کیا گیا، صحیح ابن خزیمہ میں بھی نقل کیا گیا اور صحیح ابن حبان میں بھی نقل کیا گیا۔ اس کے راوی ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ روایت کا ٹیکسٹ کچھ یوں ہے کہ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات یوم اذا طلع رجل شدید بیاض الثیاب وشدید سواد الشعر لا یرى علیہ اثر السفر ولا يعرف منا احد حتى جلس الى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاسند رکبتیہ الى رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ قال یا محمد سلام علیک اخبرنی عن الاسلام۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص اچانک وہاں پر آیا۔ اس کے کپڑے یعنی ڈریسنگ بالکل سفید رنگ کی تھی، جبکہ اس کے بال مکمل طور پر سیاہ رنگ کے تھے، اور اس کی باڈی لینگویج سے ایسا معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ کوئی طویل سفر طے کر کے آیا ہو، یعنی سفر کے کوئی آثار نمایاں نہیں تھے، اور ہم میں سے کوئی شخص اس کو جانتا بھی نہیں تھا، تاوقتے کہ وہ حضور علیہ السلام کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ حضور علیہ السلام کے مبارک گھٹنوں کے ساتھ اس نے اپنے گھٹنے جوڑ لیے اور حضور علیہ السلام کے پیارے گھٹنوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر کہنے لگا، یا محمد سلام علیک، مجھے خبر دیجئے، مجھے بتلائیے کہ اسلام کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا قال صدقت قال فعجبنا له یسألہ ویصدقہ۔ اس سائل نے، وہ جو آیا ہے سفید کپڑوں میں ملبوس سیاہ رنگ کے بالوں والا، اس نے پہلا سوال کیا حضور سے کہ بتلائیے کہ اسلام کیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اللہ رب العزت کی وحدانیت اور میری نبوت یعنی رسول پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کا زبان سے اقرار کرو، پھر اس کے بعد نماز کو قائم کرو، رمضان المبارک کے روزے ادا کرو، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، اور پھر اگر تم استطاعت رکھتے ہو اس کے گھر یعنی حرم بیت اللہ کے طواف کی اگر تمہاری استطاعت ہو، افورڈیبلٹی ہو، تو پھر طواف کعبہ کرو یعنی حج کا فریضہ بھی ادا کرو۔ یہ جواب سن لینے کے بعد اس سائل نے کہا کہ آپ نے سچ کہا یا رسول اللہ سلام علیک۔ جب یہ سنا صحابہ کرام نے تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ ہمیں تعجب ہوا، ہم سرپرائزڈ ہو گئے کہ آخر یہ شخص کون ہے کہ پہلے سوال کرتا ہے اور پھر جواب ملنے پر تصدیق بھی کر دیتا ہے۔ گویا یہ شخص کوئی ایسا ہے جس کو پہلے سے ان تمام باتوں کا ادراک ہے۔ سو اس حدیث مبارکہ کے اس مرحلے تک ہمیں دین کے ایک فیز کا پتہ چلا۔ یہ فیز اعمال پر مشتمل ہے اور اس کو اسلام کا عنوان دیا گیا، اور عام زبان میں ہم اس کو شریعت اور فقہ کے عنوان سے بھی جانتے ہیں۔ سو اپنی پہلی نشست کو میں یہیں پر کنکلوڈ کرتا ہوں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس کو لائک کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ والسلام علیکم۔